نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وضو کے بارے میں وضو کا مسنون طریقہ سمجھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا باب ہے مسائل بہشت زور حصہ اول کا، عبادات کا حصہ ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے چونکہ نماز کا نمبر آتا ہے، اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الطہور مفتاح الصلاۃ، وضو کے لیے چابی، نماز کے لیے وضو ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کا بیان ہے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ چینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ وضو کے چینٹے ناپاک نہیں ہیں، لیکن اگر وہ زمین پر پڑ کر واپس آتی ہے تو اس سے کپڑے اور جسم میلا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں، اور بسم اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ کا ہر نام کافی ہے۔ اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، یعنی یہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا چاہیے۔ پھر 3 دفعہ کلی کریں، منہ میں پانی ڈال کر صاف کریں اور مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے کہ سب میل کچیل جاتا رہے۔ اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائیں اگر روزہ نہ ہو، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے اور روزے کے لیے نقصان بن جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے صاف کریں۔ ناک کو ہمیشہ وضو میں اور بغیر وضو کے ہمیشہ کے لیے بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے، لیکن جس کا روزہ ہو تو وہ جتنی دور تک نرم حصہ ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائیں۔ جب منہ میں پانی ڈالنا ہو تو زیادہ کوشش سے نہ ڈالیں کہ پانی اوپر چڑھ جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئیں، سر کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے۔ اور یہ درمیان والا حصہ جو ہے جس کو عربی میں عذار کہتے ہیں، یہ بھی چہرے کے ساتھ ہے۔ یہ داڑھی کا جو قلم ہوتا ہے اس کے پیچھے اور کان سے آگے یہ جگہ، یہ بھی چہرے میں شمار ہوتا ہے۔ کان کے ایک لو سے کان کے دوسرے لو تک یہ چوڑائی میں، اور ماتھے کے بالوں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک یہ سارا چہرہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، اس کو ابرو کہتے ہیں۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کیونکہ بعض لوگوں کے یہ ابروؤں کے جو بال ہوتے ہیں یہ گنے ہوتے ہیں اور گچھا نما ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پانی اندر چمڑی تک پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سوکھا رہے۔
پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں، داہنا ہاتھ اس کوہنی کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ کوہنی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئیں اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ خلال اس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھیر لیں، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یہ خلال کرنا چاہیے، تاکہ ہاتھ میں کوئی حصہ خشک نہ رہے۔